استغفار پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل کی گندگی ہو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آگے کی جو باتیں آئیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْدِدْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، حالات جس طرح کے آج دنیا بھر میں چل رہے ہیں، جس سے ہر انسان خاص کر مسلمان ایک خوف کھایا بیٹھا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ہے، حالات کو دیکھ کر مسلمان ڈر رہا ہے، مسلمانوں کے دل میں خوف طاری ہے۔ کب تک بات کرنی ہے؟ 30۔ مضمون میں نے بہت اعلیٰ چھڑا ہے، کاش کہ آپ بہت سنجیدگی سے سنیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جو آج دنیا بھر کے مسلمان اور خاص کر کے بھارت میں، ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی جو سوچ بنی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، انہیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ دلوں سے خوف ختم ہو جائے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے میں پڑھی جو خود اشارہ اور غمازی اس بات پر کر رہا ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں استغفار اور توبہ کر لے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْدِدْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ کثرت سے بارش بھی برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اللہ آپ کے اندر طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے میرے بھائیوں، سمجھنا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو یا تو پڑھا نہیں، اور پڑھا ہے تو یا تو سمجھا نہیں۔
اور اگر ہم پچھلے انبیاء سے سمجھیں، نمرود نے زبردست ظلم کیا، اپنے رعایا پر ظلم کیا. اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، افراد آپ کچھ ہی کم ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ صحیح سمجھو گے، سنو گے. اور یہاں ماشاءاللہ ٹوپی والی مسجد کے اندر تو ہمارے یہ شعیب بھائی اچھی محنت کرتے ہیں، ریکارڈنگ کر کے پورے جگہ پر یہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے. اچھی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو عام اور تام کرے. اور کوشش کرنا چاہیے، ہمارے اس سے جتنا ہو سکے ہمیں محنت کرنا چاہیے. ہمارا ذوق بن چکا ہے، ایک تو کرنا نہیں، اگر کرتا ہے تو کرنے والے کو کرنے دینا نہیں. یہ ہمارا ایک ذوق بن چکا ہے. ہمیں یہ مزاج بنائیے کہ یاد رکھو ہم سے جتنا ہو سکیں گے کریں گے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ہم ان کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک ذوق بنانا ہے. اللہ سے اس کی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ زندگی ہمارے گناہوں میں اور غفلت میں گزر رہی ہے. اللہ ہم تو گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، زمین پر بھی چلنے کے لائق نہیں ہیں. اور اللہ آپ نے جس کو ہمت اور طاقت دی کام کرنے کی، ہم تو ان کے بھی پیچھے پڑے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کے لیے ایک ذریعہ بن جائے، ان کو ہمت دے. یہ ہمارا ذوق بننا چاہیے. اللہ قبول فرمائے شعیب کی محنت کو اور انہیں آگے بڑھائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ صحیح معنی میں آپ سمجھیں گے کہ نمرود نے جب ظلم کیا اپنے علاقے پر، اس وقت بھی بہت اچھے لوگ تھے. ایسا نہیں تھے کہ دنیا میں لوگ اچھے نہیں تھے. نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے بہت کوششیں کی ہوگی، دعائیں کی ہوگی، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ نمرود ہی جب ظلم کر رہا تھا انہی کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کا خاتمہ فرمایا اور حق کا بول بالا کیا. اور وہ چند دن کے اندر نہیں ہوا، زمانہ گزر گیا. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک کے، اس کے بعد ظلم ختم ہوا. آگے بڑھیے، فرعون نے ظلم کیا، زبردست ظلم کیا. آپ سنتے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، جب بھی آپ کی یہاں تفسیر ہوتی ہوگی آپ سنتے ہوں گے کہ فرعون نے ظلم کیا. اور اسی لیے آج کوئی ظلم کرتا ہم اس کو فرعون کہہ دیتے ہیں. ظلم کیا، خوب ظلم کیا. اللہ نے انہی کے گھر میں ایک ایسے شخص کو پالا ہے جس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. چھوٹے سے بڑے ہوئے. کیا ان کی عمر جب چھوٹی ہوگی، جب بڑے ہوئے ہوں گے 20 سال 25 سال، تب تک کہ کتنے لوگوں نے پریشانیاں جھیلی ہوگی، بہت لوگوں نے مصیبت جھیلی ہوگی. فرعون نے کتنے کو مارا، کن کے ساتھ کیا کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات فوراً ٹھیک ہو جائے، لیکن موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئے اور ظلم کو ختم کیا اور حق کا بول بالا کیا. آگے چلتے ہیں. اسرائیل نے ظلم کیا، بنی اسرائیل نے خوب ظلم کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے حق کا بول بالا کیا. کیسر و کسرا نے ظلم کیا، لڑکی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مکے کے اندر لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی جا رہی تھی اور عجب تماشا بنایا ہوا تھا. اس زمانے میں جناب سرکار دو عالم محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کے صحاباؤں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. بلال کو تکلیف پہنچی، سمیہ کو تکلیف پہنچی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، صرف اتنا کہا آمنا وصدقنا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی بات کو مانتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ زبردست تکلیفیں پہنچائی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، گھس کے مارا گیا، پولیسیں گھس گئی ان کے اندر، ان کے گھروں میں گھسی ہے اور گھس کے انہیں ستایا گیا، انہیں پیٹا گیا، خوب ظلم کیا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. وہ جاباز نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کو کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو آپ میرے اوپر ایمان لائیں، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن روشن کرے گا.
زبردست تکلیفیں پہنچائی گئی صحابہ کو. بلال کو ستایا گیا, سمیہ کو لٹکا دیا گیا, دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے, دونوں پیر باندھ دیے گئے. اور دونوں ہاتھ اور پیر باندھنے کے بعد کفار مکہ ہنس رہے تھے, خوش تھے, اور سمیہ کو کہہ رہے تھے کہ اپنے دین سے پھر جا. اور کھود زیرہ پہنا دیا گیا. زبردست دھوپ تھی, دوپہر کا وقت تھا, دھوپ کی وجہ سے تپ رہا تھا زیرہ, اور اندر سے جل رہی تھی سمیہ. پریشان ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تڑپ گئی, رو پڑی, برداشت نہیں کر پائی. ہاتھ اور پیر بندھے پڑے ہیں, اور کفار مکہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کس پر اسلام لائی ہے, ذرا دیکھ تو صحیح. اور سمیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تھوڑی دیر میں وہاں سے کون گزرا معلوم ہے؟ کون گزرا؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. قربان جائیے سمیہ پر. کیا بتلاؤں, کاش کہ اللہ ہماری بھی سوچ ایسی بنا دے. بہت گندی سوچ ہو گئی ہماری, بہت گندی سوچ ہو گئی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, درخت پر سمیہ لٹکی پڑی تھی. سمیہ کی نظر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے. دل سے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, اور جھنجھوڑنے کی کوشش کرے اپنے دلوں کو. سمیہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, اللہ کے رسول نے سمیہ کو دیکھا اور کیا کہا معلوم الفاظ؟ سمیہ صبر کر لینا, اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. ابھی ہم کسی عالم کے ساتھ جڑے ہو اور ہمارے اوپر تکلیف پہنچائی جا رہی ہو, اور وہ عالم ہمیں اتنا کہہ دے کہ صبر کر لینا, انشاءاللہ اس کے بدلہ تمہیں ملے گا, تو ہم کیا کہیں گے؟ مولوی تو ماشاءاللہ آرام سے سو رہا ہے اپنے گھر کے اندر, اور ہمیں کہہ رہا ہے صبر کر لینا. آپ سنیے, میں اپنا واقعہ نہیں بتلا رہا ہوں, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانباز سپاہی کا واقعہ بتلا رہا ہوں. بس کہنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, صبر کر لینا سمیہ, اس کے بعد جنت ہے تیرے لیے. سمیہ کہتی میرا سارا غم دھل گیا, میرے بعد تو اس کے بعد تو میرے لیے جنت ہے, ساری تکلیفیں میں برداشت کر سکتی ہوں. سمیہ تکلیف برداشت کرتی نکل گئی, یہاں تک کہ چیر دیا گیا سمیہ کو, تکلیف پہنچائی گئی, مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, لیکن سمیہ نے اف تک نہیں کیا, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد میرے لیے جنت ہے. رونے والوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, بہت علماء کو گالیاں دیتے ہیں, واٹس ایپ بڑے علماء کی گالیوں کے لیے. ارے کچھ کرنا نہیں ہے, بس واٹس ایپ پر بیٹھ گئے, سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند ہوشیار ہم ہی ہیں. ایسے دماغوں پر تف ہے, ایسے دماغوں پر تھوکنا چاہیے. عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, دماغ نہیں ہے, مسلمانوں پر حالات ہے, ہم علماء کے خلاف بول رہے ہیں. ہمارے عقل پر ماتم ہونا چاہیے. اس وقت محنت کرنا ہے, اس وقت کوششیں کرنا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ جب دشمن تم پر حملہ کریں تو تمہارا مزاج اور تمہاری کوشش ہونا چاہیے کہ ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش, ان مقابلوں کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, ظلم کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اور یاد رکھو کہ جو دشمنی کر رہے ہیں ایسے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ دشمن گھبرا جائے, اور وہ لوگ بھی گھبرا جائیں جو دوسرے لوگ ہیں, وہ بھی ڈر جائیں. اور یہ کب ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پہلے پکڑ تو لو. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْدِدْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ توبہ استغفار تو کرو، تمہیں اللہ طاقت دے گا انشاءاللہ۔ آپ ہی تو طاقتور ہو، آپ ہی تو ہمت والے ہو، آپ ہی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو صحیح رخ پر لایا ہے۔ میں یوں نہیں کہوں گا بہت سے قوموں کو ہلاک کیا ہے، بلکہ قوموں کو صحیح رخ پر لایا ہے، آپ ہی کے تو تھرو لایا ہے۔ لیکن مسلمان سمجھے تو صحیح، مسلمان بیدار تو ہو، مسلمان اپنے اندر سے تفرقہ بازی ختم تو کریں، آپس کی لڑائیوں کو ختم تو کریں، اندر کے کینے کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، ریاکاری کو ختم کریں، جھوٹ کو ختم کریں، دغا بازی کو ختم کریں، شرور فتنوں کو ختم کریں، لوگوں کے برائیوں کو، لوگوں کے ساتھ برا بھلا کہنے کو ختم تو کریں، چائیوں کی لاڑی پر بیٹھ کر کسی کے بارے میں برا کہہ دینا، برا کر لینا، اس کو تو ختم کریں، اپنے بھائیوں میں دوستی پیدا کریں۔ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دوستی نہیں ہے، ہماری دشمنی ہے، توڑ کر رکھ دے گا اللہ یاد۔ یاد رکھو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور محنت کریں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں صرف اتنا نہیں کہ ہم کو کوشش محنت کرنی ہے، جب ہمارے علماء جو بات کہیں ہیں اور جو الفاظ کہیں اور یوں کہے کہ یہ کام کرنا ہے، ہم کو احتجاج کرنا یا ہم کو کوئی پروٹیسٹ کرنا یا کوئی اور الفاظ ہماری زبان اور ہمارے علماء کی زبان پر آئے وہ کہیں، ہمیں ان کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ برے الفاظ ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، وہ کوئی اللہ نہیں ہے کہ ان کے دماغوں میں وہی بات آ جائے گی جو بات کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھنا حالات چلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے محنت کی ہوگی، فرعون کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، حالات آتے رہے، ان کے افراد کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ بنی اسرائیل کے واقعے میں یہ بات لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو چلنے والے افراد تھے، ان کے افراد کو پکڑا گیا، ان کے گوشت کو نکال دیا گیا اور کہا کہ کلمہ کفر پڑھو، یہاں تک کہ گوشت کو نکال دیا گیا، اور ایسے لکڑے لاتے تھے جس میں کھیلیاں لگی ہوتی تھی اور ان کے باڈی میں ڈال دیا کرتے تھے اور باڈی میں ڈال کر اس کو کھینچ لیا کرتے تھے، خون کے پھوارے چھوٹ جایا کرتے تو تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی۔ یاد رکھنے نا کہ ہم چیز برداشت کر لیں گے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوگا کہ ہم زبان سے کلمہ کفر کہہ دیں۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ کوشش چالو ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے علماء کی اور علماء کے بارے میں خلاف ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جائے اور علماء سے انہیں دور کیا جائے۔ انہیں معلوم ہے جب تک انہیں علماء سے دور نہ کیا جائے گا ہماری محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں جو حق پر علماء ہیں، اللہ ہمیں ان پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لگیں گے تو ہمارے اوپر تکلیفیں آئے گی، پریشانی آئے گی۔ میں تو کہتا ہوں وہ تکلیف کیا کہ ہمیں تو محمد عربی ہی مل گیا، اس کے بعد تکلیف کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اس سے تو بڑی کیا چیز ہے کہ ہمیں تو نے ایمان دے دیا، اسلام دے دیا محمد عربی پر، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بنا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان خوف کھایا بیٹھا ہے۔ یاد رکھو، ظلم زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ظلم زیادہ دن نہیں چلتا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے ظلم کیا، مسلمان تھا، ظلم کیا، خوب ظلم کیا۔ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اور انہوں نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، حق کا بول بالا کیا ہے۔ شاہ سلجوقی نے جب ظلم کیا تو اس کا خاتمہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تاتاریوں نے خوب ظلم کیا،
یہاں تک کہ ایک مسلمان کو پکڑ لیتے تھے، مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہیں کھڑے رہنا، اور تین دن تک وہ شخص چلا جاتا تھا، 3 دن کے بعد آتا تھا، لیکن مسلمان اتنے ڈرے ہوئے تھے، وہیں کھڑے رہتے تھے، وہاں سے ہلتے تک نہیں تھے کہ اگر ہل گئے تو کچھ نہ کچھ کر دے گا، اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے سہمے ہوئے تھے۔ لیکن اسی زمانے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ انگریز نے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد بہت ظلم کیا، اس ظلم کے خاتمے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، انہی کے گدے پر بیٹھنے والے شاہ عبدالعزیز دہلوی پیدا ہوئے، اور انہوں نے گدے پر بیٹھنے کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ انگریز میں بھرتی ہونا اور انگریز سے جنگ اور انگریز کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، اور انگریز کا خاتمہ کہ وہیں سے شروع ہوا۔ اکبر بادشاہ نے بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا اکبر بادشاہ نے۔ ایسے وقت میں ایک شخص کونے میں بیٹھا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ خانقاہ چلا رہا تھا۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ آتے تھے ان سے اللہ اللہ کی تلقین سیکھا کرتے تھے، اللہ کی محبت۔ لوگ آتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حضرت ہم گنہگار ہیں، ہمارا دل گناہوں میں ڈوبا پڑا ہے، حضرت ہمیں اپنے ہاتھ میں بیعت کر لیجئے، ہمیں اللہ کی معرفت دے دیجئے، ہمیں اللہ کی معرفت دے دیجئے۔ اس وقت اکبر بادشاہ نے دین الہ کا اعلان کیا، اور وہی مجد الفسانی، یاد رکھنا ہر دور میں جنگ الگ الگ انداز میں ہوا کرتی ہے، ایسا ہی نہیں کہ ہر دور میں تلواروں ہی سے جنگ ہوا کرتی ہے۔ مجدد الفسانی نے کوشش کی، اپنے افراد کو بیعت کیا، ان کے اندر دینی حمیت پیدا کی، دینی کوشش پیدا کی، اور افراد کو بڑھایا، اور خود جا کر اس کے مقابلے کے لیے بعد میں کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا، عطا فرمایا ہے، اور یہاں کا ماشاءاللہ ہر مسجدوں میں ہمارے علماء آ رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے کچھ سال پہلے تو یہ ماحول نہیں تھا، یہ بہت پیارا ماحول ہے، لیکن ہمارے اندر سے دلوں سے ایک قدر ختم ہو چکی ہے۔ ہر مسجد میں، ابھی سورت کے ہر مسجد کے اندر ہر علماء باتیں کر رہے ہوں گے، ہمارے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہوں گے کہ بھائی اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے غلطیوں سے معافی مانگو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، لیکن تو نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے، تو نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے، کتنا احسان فرمایا ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا ماحول عنایت فرمایا کہ ہمارے یہاں علماء آتے ہیں، کتنے گاؤں کے اندر، کتنے علاقوں کے اندر، ابھی تک کہ وہ بیچارے اسلام سے کوسوں دور ہے، بیچارے نام لیتے۔ میں بھی کولہاپور جا کر آیا، مجھے کہا کہ مولانا بہت بڑی مسجد ہے، شاندار جاندار مسجد ہے، لیکن یہاں پر معلوم نہیں ہے، اسلام سے واقف نہیں، مندروں میں جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم ایکتا کا مطلب یہ ہے کہ مندروں میں جا کے چڑھاوا چڑھاؤ۔ انہیں علم نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی سمجھا نہیں رہا کہ ہندو مسلم ایکتا کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چڑھاوا چڑھانا یہی ہندو مسلم ایکتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے، ہم اپنے دعوت کے اندر ان کو دعوت دیں گے، ہمارے ہر بھائیوں کو وطن عزیز کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں، لیکن شرک کو کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن شرک نہ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے نفرت کریں گے۔ ہمارا تو حال ایسا ہے کہ مندروں سے گزر جائے تو ہمارے دلوں میں بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ تیرا کرم ہے، بس یہ سمجھے نہیں ہے، اللہ تو انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں،
انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے بیچارے اس غلطیوں میں پڑے ہیں، ورنہ یہ بہت اچھے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھے عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں، جب بیت المقدس فتح کرنے کا دور آیا، سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور نکلتے ہیں، اور جب وہاں پہنچے کافی مقابلہ ہوا، محنتیں ہوئی، کوششیں ہوئی، وہاں کے افراد نے جو ماننے والے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس طرح کا شخص اگر آ جاتا ہے تو بیت المقدس کو وہی فتح کر سکتا ہے۔ تو سعد نے فرمایا پھر تو یہ بیت المقدس تو فتح ہو گیا کہ وہ اس طرح کا شخص ہمارے پاس موجود ہے جن کا نام عمر ابن خطاب ہے، تو کہا کہ ہمیں دکھاؤ، انشاءاللہ ہم ابھی چابی پیش کر دیں گے۔ وہاں کے پادریوں نے کہا کہ ہم ابھی چابی آپ کو سونپ دیں گے۔ جب دیکھا گیا تو انہوں نے سوچا کہ عمر کو تو ابھی بلائیں گے، تو عمر کے حلیے والا ایک شخص موجود ہے ہمارے اس میں، ہم ان کو پیش کر دیتے۔ پیش کیا، بولے کہ اسی طرح عمر ابن خطاب ہے، تو کہا کہ یہ عمر ہی آئے تو ہم چابی ابھی پیش کر دیں گے۔ خطوط لکھا گیا، عمر کو کہا کہ جتنی جلد آپ آئیں گے چابی ہمیں میسر ہو جائے گی، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ عمر وہاں سے چلے، جیسے ہی چلے سنا تو غلام ساتھ میں تھا، کہا کہ ایک اونٹ ہے، سفر اس طرح کریں گے، چند میل میں چلوں گا اور آپ سوار رہیں، اور چند میل میں سوار رہوں گا، آپ کو چلنا ہے۔ غلام نے کہا کہ امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ایسے ہی ہوگا، اسی طرح چلنا ہے۔ امیر المومنین سوار ہیں، غلام چل رہا ہے، چند میل گزرے کہ امیر المومنین اتر گئے اور غلام سوار ہو گیا۔ کچھ دور چلے کہ چند میل جو متعین تھا وہاں سے امیر المومنین اتر گئے، وہ غلام اتر گیا، امیر المومنین سوار ہوئے، اور جیسے ہی قریب تھا، پہنچنے والے تھے، وہ میل ختم ہو گیا، امیر المومنین اتر گئے۔ اب غلام کو سوار ہونا تھا، غلام نے کہا کہ امیر المومنین اب پہنچنے کی تیاری ہے، اور وہاں پادری لوگ سب کھڑے تھے، اور مسلمانوں کے جو افراد صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے امیر المومنین تشریف لانے والے ہیں، تو سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ امیر المومنین کو دیکھیں۔ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے وہی ہے کہ دوسرے؟ سب لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور امیر المومنین اتر گئے اور اس غلام کو کہا کہ آپ سوار ہو۔ غلام نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، ابھی سب لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ مجھے سوار نہ کیجئے گا، ابھی سوار لیجئے گا۔ تو کہا کہ جو ہمارا قاعدہ، جو اصول بنا ہے اسی کے مطابق ہم چلیں گے، مجھے اب تمہاری لکیر پکڑ کے چلنا ہے، آپ کو سوار ہونا ہے۔ غلام سوار ہوا، امیر المومنین لے کر چل رہے ہیں، بس وہاں پہنچنا تھا کہ صحابہ نے نعرے لگائے کہ اللہ اکبر، امیر المومنین آ گئے، امیر المومنین آ گئے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھا اور کہا کیا آپ کیسے نعرے لگا رہے ہیں؟ کہاں یہ امیر المومنین ہے؟ یہ امیر المومنین ہے؟ ہماری کتابوں میں اس طرح کہاں لکھا ہے؟ تو وہ یہ سمجھے کہ اونٹ پر جو سوار ہے اسے امیر المومنین کہا جا رہا ہے، کہا یہ امیر المومنین نہیں ہے۔ تو فوراً ان لوگوں نے، صحابہ نے کہا آپ اوپر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا امیر المومنین تو نیچے نکیر پکڑ کے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی امیر المومنین عمر ابن خطاب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا
فوراً پہچان گئی یہی امیر المومنین نے چابیاں دے دی. امیر المومنین رہے وہاں پر اور ایک چرچ کے وہاں وزٹ کرایا جا رہا تھا. ایک چرچ میں لے جایا گیا. اچانک ظہر کا وقت ہو گیا. سننے جیسا واقعہ ہے. ظہر کا وقت ہو گیا. امیر المومنین نے کہا کہ نماز پڑھ لیں. کہا کہ میدان میں مصلی بچھائے ہم وہیں نماز پڑھیں گے. تو پادریوں نے کہا کہ یہیں نماز پڑھ لیں حضرت. تو کہا کہ نہیں میں باہر نماز پڑھوں گا. انہوں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کہا کہ ہم صفائی ہے, جگہ صاف ہے, آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کے ذہن میں آیا کہ بڑے بڑے سلیب لگے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے عمر بن خطاب نماز نہیں پڑھ رہے ہو. تو کہا کہ حضرت آپ کہیں تو ہم اس پر چادر ڈال دیں, آپ یہیں نماز پڑھ لیں. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بات دراصل ایسی نہیں ہے, میں اس لیے یہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر عمر ابن خطاب یہاں نماز پڑھتا ہے تو کل مسلمان اٹھ کر یہ نہ کہیں, کل میرے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ یہاں عمر ابن خطاب نے نماز پڑھی ہے تو اسے مسجد میں تبدیل کر دیا جائے. اس لیے میں نے یہاں نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں, میں باہر جا کے نماز پڑھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہماری چاہت کیا ہوتی ہے؟ غیروں کی دشمنیاں, غیروں سے عداوت, یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. محبت, بھائی چارہ, ہمیں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اب یہ سمجھنا ہے, ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہر دور میں ظلم ہوا ہے. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ نے افراد کو بھیجا ہے. وہ افراد آئے ہیں, انہوں نے اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے. یاد رکھو ابھی بھی جیسا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, پورے ہندوستان کو جو ہندو راشٹر بنانے کی محنت اور کوششیں جاری ہے, ایسے وقت میں ہمیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, شعور پیدا کرنا چاہیے, اپنے اندر ہمت و طاقت پیدا کرنا چاہیے. ہمارے علماء کی طرف سے جو آوازیں لگے ان علماء کی آواز پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے. کسی بھی طرح کے ہمارے دلوں میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو غلطیاں ہوا کرتی ہے, انسان اسی لیے غلطیاں ہوا کرتی ہے. ہو سکتا ہے کسی عالم دین سے غلطی ہو جائے کوئی کام کرنے کے اندر, لیکن ان غلطیوں کے ہمارے سے تو 50 غلطیاں ہوتی ہیں, ان سے ہو سکتا ہے ایک غلطیاں ہو جائے, 2 غلطیاں ہو جائے, لیکن ان 2 غلطیوں کو لے کر واٹس ایپ پر یا ان 2 غلطیوں کو لے کر ہمارے زبان پر, ان 2 غلطیوں کو لے کر چائے کی لاڑیوں پر ہم برائیاں شروع کر دیں. اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں نیک بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. جو دور چل رہا ہے اس دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شعور عطا فرمائے. اے اللہ ہم بہت گناہوں میں پڑ چکے ہیں, بہت غفلتوں میں پڑ چکے ہیں, ہم تو بھائی بھائی سے دشمنیوں میں لگ چکے ہیں. اے اللہ پہلے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے ہم دعائیں کریں, اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. راتوں کو اٹھ جائیں, اللہ کے سامنے گر رائیں کہ اے اللہ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں, اللہ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کہ آپ دعائیں مانگو, اللہ کے سامنے رو, علماء کی آواز پر لبیک کہو. ہو سکتا ہے یہیں سے کوئی مرد کلندر پیدا ہوگا اور ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے, حق کا بول بالا کر سکتا ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک کا کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ آپ غیبت سے بچو گے, حسد سے بچو گے, بغض سے بچو گے, ریاکاری سے بچو گے, جھوٹ سے بچو گے. اگر آپ گناہوں سے اور برا بول کر, جھوٹ بول کر کسی چیز کو بیچنے سے بچو گے, یہاں سے لے کر وہاں تک کے کوئی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ مرد کلندر بنا کے کھڑا کر سکتا ہے اور ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے. ہر انسان یہاں بہت قیمت رکھتا ہے. کوئی رشید احمد گنگوئی یہیں سے بن کے نکل سکتا ہے, ضامن شہید یہیں سے بن کے نکل سکتا ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر بکی یہیں سے بن کے نکل سکتا ہے. حاجی امداد اللہ کوئی عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے زبردست محنتیں کی ہیں. آپ یہیں سے کوئی مرد کلندر, اور یاد رکھو بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ یہیں سے بن کے نکل سکتا ہے. آپ محنتیں کریں, کوششیں کریں, علماء سے محبتیں رکھیں, کام کرنے والوں کا ساتھ دیں, کام کرنے والوں پر اختلاف نہ کریں. آپ کے دلوں میں اگر کام کرنے والوں کی برائیاں آئی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کام کرنے والا غلط کر رہا ہے, تو آپ مصلی بچھائیں, اللہ کے سامنے روئیں, اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ بندہ کام کر رہا ہے, میرے پاس میں تو کام نہیں کر سکتا ہوں, میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کام کرنے والا غلط کام کر رہا ہے. اللہ اگر یہ کام غلط کر رہا ہے تو اللہ اس کو غلط کام کرنے سے بچا لیجئے. اگر غلط کام نہیں کر رہا ہے تو اللہ مجھے سمجھا دیجئے, اس لیے کہ میرے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ میرے ناقص عقل کی کمی ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کسی کے سامنے شکایت کرو گے تو یہ غلط ہوگا, بلکہ اللہ کے سامنے رجوع ہو. لوگ آپ کے نہیں سن سکتے, اللہ سن سکتا ہے. اللہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرو, اور جب علماء آواز لگائیں تو اس آواز کے لیے کھڑے ہو.
اور خاص کر کے 16 تاریخ کو یہاں بھی ماشاءاللہ یہاں احتجاجی پروگرام چل رہا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، وہاں ساتھ دینا چاہیے، اختلافات سے بچتے ہوئے کسی